میرا نام بلال ہے اور میں دہلی شہر کے ہاسپٹل میں کام کرتا تھا اور میرا گھر بھی ہاسپٹل کے پاس تھا۔ میری عمر اس وقت 19 سال تھی۔ ہمارے رشتہ دار کو ہاسپٹل میں کوئی کام ہوتا تھا، وہ اکثر مجھے ہی کہا کرتے تھے۔ میں ان کے وہاں کے سارے کام کروا دیتا تھا۔ ایک ہمارے دور کے رشتہ دار بھی تھے، ان کی طبیعت خراب ہوئی تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے کہا کہ میں نے اس ہاسپٹل کے فلاں ڈاکٹر کو چیک کروانا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ آ جائیں۔ وہ دہلی سے تھوڑی دور رہتے تھے۔ وہ آئے تو ان کے ساتھ بڑا بیٹا صہیب، ان کی ایک بیٹی سمینہ بھی تھی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور چیک اپ کرنے کے بعد کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ دیے اور انہیں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کا کہا اور ہم نے انہیں ایڈمٹ کروا دیا۔ ان کا گھر کافی دور تھا تو میں نے ان کے بیٹی اور بیٹے کو رہنے کا بندوبست اپنے گھر میں کر کے دیا۔ ایک ہفتہ پھر انکل ہاسپٹل میں ہی ایڈمٹ رہے تو ساری بھاگ دوڑ میں نے کی۔ دوائیاں، ٹیسٹ اور کھانے پینے کا خیال، ان کے بیٹی اور بیٹے کو ہاسپٹل لے کر آنا اور جانا، مہمان نوازی والی ساری ذمہ داریاں نبھائی اور آخرکار انکل اللہ کے شکر سے ٹھیک ہو گئے اور انہیں ہاسپٹل سے چھٹی بھی مل گئی اور ان لوگوں نے ہمارا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ واپس گھر چلے گئے۔ پھر ایک دن مجھے اچانک ایک رانگ نمبر سے میسج آیا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ وہی سمینہ ہے، ان انکل کی بیٹی جن کی میں نے مہمان نوازی کی تھی۔ پھر بس آہستہ آہستہ ہماری بات ہونا شروع ہو گئی۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری بہت اچھی دوستی ہو گئی۔ وہ مجھے پسند کرنے لگ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو، ایسا لگتا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، اور مجھے بھی وہ بہت اچھی لگنے لگ گئی تھی۔ اور پھر ایک دن یہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ 3 سال ہو گئے ہمارے اس ریلیشن کو۔ پھر اس نے مجھے کہا کہ ہمارے گھر آؤ، کچھ ضروری بات کرنی ہے، اور میں نے اس دن سوچ لیا کہ جب بھی میں اس کے گھر جاؤں گا تو اپنی محبت کا اظہار کر دوں گا۔ بس پھر میں اس کے گھر پہنچ گیا تو انکل کے گھر والوں نے میری بہت مہمان نوازی کی۔ میرا گھر بہت دور تھا، اس لیے میں رات کو وہیں روک لیا انہوں نے۔ سردیوں کی رات تھی، میں اور سائمہ دونوں گارڈن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سائمہ سے کہا مجھے کچھ کہنا ہے تم سے۔ وہ کہتی ہاں بولو۔ میں نے سائمہ سے کہا مجھے تم اچھی لگتی ہو اور میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ یہ سن کر سائمہ چپ رہی۔ پھر سائمہ نے مجھے کہا مجھے جو بات تم سے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے، میں مزید تم سے کوئی تعلق نہیں رکھ سکتی، اب ہمیں ایک دوسرے کے بغیر ہی رہنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی میرا دل بیٹھ گیا اور میں دل ہی دل میں رونے لگا۔ سائمہ نے مجھے ایک گلاب کا پھول گارڈن سے توڑ کر دیا اور کہا کہ میری طرف سے تمہارے لیے ہے، ہمیشہ خوش رہو اور آج کے بعد کبھی ہماری بات نہیں ہوگی۔ میں سائمہ کی منتیں کرنے لگا، اسے واسطے دینے لگا اور میں نے سائمہ سے کہا کہ تم ہمت کر کے اپنے گھر والوں کو ہماری محبت کے بارے میں سب بتا دو، مجھے امید ہے کہ تمہارے گھر والے مان جائیں گے۔ میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر رشتے کے لیے بھیجتا ہوں اور مجھے یقین تھا کہ اگر میرے گھر والے سائمہ کا رشتہ مانگیں گے تو وہ خوشی خوشی مان جائیں گے، لیکن جس سے سائمہ کا رشتہ طے ہوا ہے وہ اس کا پڑوسی ہے۔ وہ کہتی نہیں، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی،
اور تمہیں میری قسم تم ہمارے بارے میں کبھی کسی کو ایک بھنک بھی نہیں پڑنے دو گے، کبھی کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گے، ہمیشہ چپ رہو گے، کیونکہ یہ میری عزت کا سوال ہے، میرے ماں باپ کی عزت کا سوال ہے، اور وہ ویسے بھی میرے گھر کے پاس ہے۔ شادی کے بعد تمہارے ساتھ اور نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے سائمہ کی بہت منتیں کی، لیکن اس نے میری ایک نہ سنی، اور اس نے پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اپنے گھر اب واپس آ گیا، لیکن اب میرا کام پر ذرا بھی من نہیں لگتا تھا، اور ہر وقت سائمہ کے خیالوں میں رہنے لگا۔ مجھے نوکری سے نکال دیا گیا۔ میں سائمہ کی محبت میں بالکل اندھا ہو گیا تھا کہ پیروں فقیروں کے پاس جانے لگا۔ سائمہ کو پانے کے لیے طرح طرح کے وظیفے کرنے لگا، یہاں تک کہ میں نشے والی گولیاں بھی کھانے لگا۔ میرے گھر والے میری حالت دیکھ کر بہت پریشان تھے۔ پھر ایک دن مجھے سائمہ کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ اس دن میں بہت زیادہ رویا، ایسا لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ہو۔ بس پھر وقت گزرتا گیا اور مجھے صبر آتا گیا۔ مجھے سائمہ آج بھی یاد آتی ہے۔ جب بھی وہ مجھے یاد آتی ہے نا، تو میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اس کا دیا ہوا آخری گلاب آج بھی میری ڈائری میں ہے، اور آج جب میں پرانی باتوں کو یاد کرتا ہوں تو دل کے زخم پھر سے تازہ ہو جاتے ہیں۔ اگر اس وقت سائمہ میری محبت کا احساس کر لیتی تو آج مجھے یہ سب برداشت نہ کرنا پڑتا۔ کہتے ہیں نا، جو بھی ہوتا ہے انسان کی بہتری کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اب میں پہلے سے کئی زیادہ مضبوط ہو گیا ہوں، اور الحمدللہ آج اپنا کاروبار ہے۔ بس آخری بار یہ کہوں گا کہ سائمہ کے جانے کے بعد مجھے کبھی کسی سے محبت نہیں ہوئی۔ میرے گھر والے جہاں کہہ دیں گے میں وہیں شادی کر لوں گا، کیونکہ محبت کا احساس بہت تکلیف دیتا ہے۔